ماہم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی دانش کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں دانش کی ماں نے آ کر اس سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، آپ بتائے تائی، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ اس کے بولنے پر بتانے لگی تھی کہ دانش وہاں گیا تھا۔ مما، آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماروی کو بھوک لگی ہے، وہ بھوکی ہے، جا کر اسے کھانا دے۔ اس کے کہنے پر تائی جان وہاں سے چلی گئی تھی۔ دانش نے ایک نظر ماہم پر ڈالی تھی اور پھر ماروی کے پاس چلا گیا تھا۔ ماہم آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر دیکھا، دانش مسکراتا ہوا جا کر ماروی کے پاس بیٹھ گیا تھا، جبکہ ماروی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مطلب واقعی ان کا نکاح ہوا تھا۔ ماہم کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے میں ماہم نے ادھر ادھر چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ پوری رات دانش کا انتظار کرتی رہی۔ پہلے تو وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ دانش کا انتظار کر رہی تھی، مگر پوری رات دانش کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب فجر کی اذان سماعتوں میں گونجی تو وہ روتے ہوئے بٹ پر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دانش کمرے میں داخل ہوا اور اسے روتا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرے خدا، اب کس چیز کا سوگ منا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ سے مطلب؟ آپ جائے، اسی کے پاس جائے جس کے پاس ساری رات تھے آپ، وہ غصے سے کہتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ دانش نہ سمجھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اب اسے کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ دانش اس سے دور رہے۔ اب اگر وہ دور رہ رہا تھا تو اسی کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کپڑے لے کر جیسے ہی باہر آیا، ماہم واش روم سے باہر آئی تھی۔ دانش کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہو گئے۔ کیا اس کمرے سے شفٹ کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جائے، میں ویسے بھی آپ کا چہرہ بالکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دانش کے جواب دینے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑی تھی۔ دانش حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آخر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ رات اس نے کہا تھا کہ وہ ماروی سے نکاح کر چکا ہے، اور اس کے بعد سے ماہم کا رویہ ایسا تھا، اور اس کی آنکھیں مسلسل نم تھی۔ دانش کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، جا رہا ہوں ماروی کے ساتھ۔ مما چاہتی ہے کہ میں اور ماروی گھومنے کے لیے جائیں۔ 1-2 ہفتے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ اگر تم اپنے میکے جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ بول کر آگے بڑھا۔ تم نے مجھے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤں، اور اب اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے رک کر بولی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے نرمی سے بات کی ہے؟ اور دوسری طرف ذرا ماروی کو دیکھو، اس کا لہجہ پرسکون ہوتا ہے۔ مجھ سے بات کرتے وقت دل کرتا ہے اسے دیکھتا ہی رہو۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو جائے نا، کیا کہہ رہی ہے آپ؟ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دانش اچانک اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس وقت یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری ہر غلطی کوتاہی میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس طریقے سے میرے ساتھ بدتمیزی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تم سے دور رہوں، تو رہ رہا ہوں تم سے دور۔ وہ غصے سے کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بیٹھ کر ایک بار پھر رونے کا کام سر انجام دینے لگی۔ آخرکار رو لینے کے بعد جب یونیورسٹی کا ٹائم ہوا تو روتے ہوئے ہی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دن ہلکا نہیں ہونے والا جب تک وہ ارحم اور بھینش کو سب کچھ بتا نہ دے گی۔ وہ مسلسل روتی رہے گی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ یونیورسٹی جائے گی۔ تیار ہو کر وہ بھینش سے ملنے یونیورسٹی چلی گئی۔ جاؤ بیٹا، ماہم کو بھی بلاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جب دادا جان ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے بھکیا سب کو ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہونے کا کہا۔ دادا جان، وہ تو آج یونیورسٹی گئی ہے، ہانیہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کھانا شروع کرو۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلا کر کھانا کھانے کے لیے کہا، جبکہ دانش کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہو؟ دانش کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دادا جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، وہ مسکرایا۔ اس پر دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔
اور بتاؤ ماروی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ پریشان تو نہیں کرتی تمہیں؟ وہ دانش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ نہیں، بلکہ نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ ساتھ بیٹھے مزید باتیں کر لینے کے بعد وہ دادا جان کو کمرے میں چھوڑ کر واپس ماروی کے کمرے میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل قریب کان کے پاس جھک کر بولا۔ دانش کی آواز اتنی قریب سن کر وہ بکلا گئی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی دفعہ کہا ہے اس طریقے سے نہ آیا کرے آپ؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ مسکرایا تھا۔ کیا کروں، تمہیں ڈرا کر مزہ آتا ہے؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے بیوی کو کیا ہوا تھا؟ بہت چیخ رہی تھی صبح۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اوہ اچھا، تو تم ہماری باتیں میرے کمرے کو کان لگا کر سنتی ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی مسکرائی۔ نہیں، میں وہاں سے گزر رہی تھی تو بس تب آواز سنی تھی۔ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ رہنے دو، اسے غصے میں جو وہ چاہتی ہے وہ کر دیا ہے میں نے۔ خیر، تم نے کہا تھا کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو، اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتی ہو، تو تمہارا ٹرانسفر میں نے کروا دیا ہے، اور خیال رہے جس یونیورسٹی میں تم جاؤ گی وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ اوہو، اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، میری اور اس کی اچھی دوستی ہو جائے گی۔ وہ ہنس کر بولی تھی۔ جو میں نے رشتہ تمہارے ساتھ بتایا ہے، یقیناً وہ تمہارے بھال کھینچنے کو تیار بیٹھی ہے، اور تم دوستی کی بات کرتی ہو۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ ماہم نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے، لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ وہ چند مزید باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، تو تمہیں فرق پڑ رہا ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنے منہ سے کبھی اقرار کرتی ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے۔ اس نے ایک آہ بھری اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں روئے جا رہی ہو؟ بینش غصے سے بولی۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے مجھ پہ؟ ہاں ٹھیک ہے، کرو۔ میں غصہ کرنے کے لیے تو ہوں۔ جس کا دل کرتا ہے غصہ کر کے چلا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ غصہ کر لیتا ہے۔ آخر میں کھلونا ہی تو ہوں، مجھے کہاں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بینش نے فوراً سے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو لو، پہلے اچھے سے رو لو۔ بینش نے اس کی کمر تپاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم چاہتی ہو کہ میں روتی ہی رہوں؟ بینش کے یوں اس طرح کہنے پر وہ پھر غصے سے تلملائی اور اٹھی۔ یار، تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں دلاسا دوں یا نہ دوں؟ تمہیں پتہ ہے وہ بینش کے کندھے پر سر رکھ کر بول رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ لڑکی کے ساتھ کل پوری رات اس کے کمرے میں تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ بینش کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئے۔ کیا؟ اس نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ بینش غصے سے بولی۔ ہاں، وہ ایسا کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا، اسے خود سے دور کیا، اور اب وہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ وہ ایک بار کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ارحم ان کے پاس آتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ اسی وجہ سے رو رہی ہے۔ جیسے ہی بینش نے اسے بتایا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی خوبصورت اگر بیوی ہے تو اس کا دل کیسے کیا کسی اور کی طرف دیکھنے کا؟ وجہ بھی تو یہ خود ہی ہے، بینش نے کہا تھا، اور ارحم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ٹھیک طریقے سے بتاؤ نا مجھے، آخر ہوا کیا ہے؟ ارحم نے پوچھا تو بینش نے ایک بات ارحم کی گوش گزار کر دی۔ وہ تینوں بہت اچھے دوست تھے، ایک دوسرے سے کچھ چھپایا نہیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے بینش بتاتی جا رہی تھی، ماہم کے رونے میں روانی آ رہی تھی۔ اب بس کر دو، کیوں رو رہی ہو تم؟ ارحم غصے سے بولا۔ جب تم اسے خود سے دور کرتی رہو ہو، اب اگر وہ دور رہ رہا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو ابھی تمہیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا، تمہاری سوتن کے ساتھ رہا کرے گا۔ وہ لفظ سوتن پر اچھا خاصا زور دے کر بولا۔ تم میری سائڈ ہو یا دانش کی سائڈ؟ ماہم نے روتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں اس بار میں تمہارے شوہر کے سائڈ پہ ہوں یار، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ ایک مرد کو پوری اٹینشن چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا نا، وہ غلطی ہو گئی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کروں کہ وہ میری طرف واپس آ جائے؟ اور یہ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اور ہم پیشانی پر بل ڈھالے اسے دیکھ کر بولا۔ آخر کیسی لڑکی تھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے اپنے قریب رکھے۔ میرا مطلب ہے تم بتاؤ نا، تو تم ایک لڑکے ہو، آخر تم اپنے لیے کیسی لڑکی چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ ارحم نے کافی کا سپ لیا اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو میری ہر بات پر جی جی کرے، میں جو کہوں وہ فوراً کام کر دیا کرے، میرے سامنے زبان نہ چلائے اور میرا ہر کام وقت پر کرے۔ اچھا تو تمہیں اپنے لیے ایک ملازمہ چاہیے، بینش تب کر بولی۔ کیا مطلب ملازمہ؟ ایک لڑکا ایک ایسی لڑکی چاہتا ہے جو اس کے آگے سے زبان نہ چلائے اور اس کا پورا خیال رکھے۔ دیکھ لو ماہم، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہاری طرف رہے تو اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاؤ، گھر میں تیار ہو کر رہو، اس کے سامنے رکھو۔ ماہم روتے روتے خاموش ہوئی تھی اور سوچنے لگی تھی۔ یار کھانا تو مجھے بنانا نہیں آتا، ماہم نے کہا، اور اسے رونے کی ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ اللہ لڑکی، تم رونا تو بند کرو، تم بار بار رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ ماہم کے یوں رونے پر بینش نے غصے سے کہا تھا۔ ماہم اچانک ہی چپ ہوئی تھی اور غور سے بینش کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ بینش کچھ سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، بینش نے چٹکی بجا کر کہا، اور پھر ماہم کے کان پر جھک کر کچھ سرگوشی کی۔ ماہم کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ نہیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے شوہر کو اس لڑکی کے پاس ہی رہنے دو، بینش نے کہا تو ماہم نے روحان سی شکل بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ماہم نے کہہ کر ایک سرد آہ بھری۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ماروی اور دانش پر گئی، جو جانے کیا ہی باتیں کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے پاس آئی تھی۔ دانش، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماروی مسکرائی تھی اور دانش کی طرف دیکھا۔ جاؤ بھائی، میری سوتن کچھ کہنا چاہتی ہے، وہ تیز آواز میں بولی تو ماہم کے بڑھتے قدم رک گئے اور اس نے غصے سے پلٹ کر ماروی کو دیکھا تھا۔ ماروی نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور اپنا سر جھکا کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ ماہم کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ دنوں کے لیے گھومنے کے لیے باہر چلے جائیں، اس نے کہا تو دانش نے حیرت سے ماہم کو دیکھا تھا۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، میں اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ فوراً بولا۔ صبح تو ماروی کے ساتھ جا رہے تھے، وہ لڑنے والے انداز میں کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولی، لیکن اب نہیں جا رہا، لاپرواہ انداز میں کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا کہ ماہم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہی رہنا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ماہم نے کہا تو دانش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، آخر وہ اسے باہر جانے سے روک رہی ہے۔ اس نے اپنی شکل سے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماہم بھی خاموشی سے اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور مسلسل دوپٹے سے جنگ لڑ رہی تھی۔ دانش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی جس کو اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنے لبوں پر رکھا اور اس مسکراہٹ کو چھپایا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے مجھے یہاں کیوں روکا ہے؟ وہ غصے سے بولا، جبکہ ماہم کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے 1 گھنٹے سے پیچھے دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے کپڑے دانش کو پسند تھے ویسے کپڑے اس نے پہنے تھے اور اس نے بالکل ریئیکٹ نہیں کیا تھا، اسے نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر وہ نوٹ کرتا بھی کیوں؟ جو رویہ اس نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی تو دانش اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی منہ بسورتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔
آپ کو کیا چاہیے؟ ملازمہ نے اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ شادی کے بعد سے اس نے کبھی کچن میں پاؤں نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ صوفے پر بیٹھ کر ہی ملازمہ پر حکم چلایا کرتی تھی۔ آج وہ کچن میں تھی۔ مجھے تم بتا سکتی ہو کہ دانش شوق سے کیا کیا کھاتا ہے؟ وہ بریانی اور وائٹ قورمہ زیادہ شوق سے کھاتا ہے۔ ماروی کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ماروی کے بولنے پر ماہم نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، میں نے ملازمہ سے پوچھا ہے۔ وہ انگارے چباتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے اس طریقے سے بات کیوں کرتی ہو؟ کل سے جب سے آئی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے اسی طرح سے بات کر رہی ہو۔ تم ٹھیک طریقے سے بات… میں نے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ فوراً غصے سے اس کی بات کاٹتی بولی تھی، جبکہ ماہم نے اپنے لب بھینچے تھے اور سر جھکا کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ صحیح کہا ماروی بی بی نے۔ ہمیشہ ماروی بی بی جب بھی یہاں آتی تھی، پہلے تو بریانی اور وائٹ قورمہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر دانش بابا کو کھلایا کرتی تھی۔ بڑی محبت ہے دونوں میں۔ ملازمہ کے کہنے پر ماہم مزید تپ گئی تھی۔ تم سے جتنا کہا جائے، جتنا پوچھا جائے، اتنے کا جواب دیا کرو۔ مزید فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی تو ملازمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ معاف کیجیے بی بی، میں تو بس ویسے ہی اپنا منہ بند رکھو اور مجھے سارا سامان بتاؤ کہ سامان کدھر ہے، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گی، ماہم نے کہا تو ملازمہ نے حیرت سے ماہم کو دیکھا۔ کیا آپ کھانا بنانا چاہتی ہے؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا میں کھانا نہیں بنا سکتی؟ وہ غصے سے بولی تو ملازمہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور ایک ایک سامان بتا کر خود کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ موبائل چلا کر سامنے رکھتی کھانا بنانے لگی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی ملازمہ نے اسے دیکھا۔ وہ دوپٹہ ایک سائیڈ کرسی پر رکھ کر بالوں کا جوڑا بنا کر اپنے کام میں مصروف تھی۔ دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ وہ کتنے دل سے کھانا بنا رہی ہے۔ کھانا بنا لینے کے بعد وہ کچن سے باہر نکلی تو ملازمہ کا پورا ہجوم کچن کے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ ایسے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے پوچھا تو سارے ملازم ہڑبڑا گئے تھے۔ کچھ نہیں بی بی جی، بس وہ ہم نے کچن میں گھر والوں کے لیے کھانا بنانا تھا، اگر آپ اجازت دو تو۔ میں سب کے لیے بنا چکی ہوں، تم لوگ جاؤ، ماہم نے کہا تو ملازمین ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے کہ کیا وہ ایسا کھانا کھانے والے ہیں؟ تو کیا ہم کچن صاف کر دیں؟ ملازمہ نے آگے بڑھ کر پوچھا تو ماہم نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ ملازمہ نے سارا کچن صاف کیا۔ بار بار اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا بنایا ہوا کھانا چیک کر دیکھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا بنایا ہوا کھانا چیک کر سکے، لہٰذا ان لوگوں نے کھانا ہی نہیں بنایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے لیے تمام لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے۔ آج کھانا میں نے بنایا ہے، ماہم کچن سے باہر نکلتی بولی تھی، جبکہ وہ اپنے دوپٹے سے الجھی ہوئی تھی۔ آدھا دوپٹہ سر پر تو آدھا اس کے پاؤں میں تھا۔ دانش نے اپنی ہنسی دبائی تو وہی ماروی نے اسے دیکھ کر منہ بسور لیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میں باہر سے کچھ منگوا کر کھا لوں گی، ماروی کہتی ہوئی اٹھی، جبکہ ماہم کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ خبردار، جو یہاں سے اٹھی تو کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ جب کھانا بنا ہوا ہے تو باہر سے کیوں منگوانا؟ خاموشی سے بیٹھو، دادا نے کہا تو ماروی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ کھانا لگاؤ بیٹا، دادا نے ماہم کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ بہت خوش تھی کہ آج پہلی بار ماہم نے گھر میں کچھ بنایا تھا۔ اس نے بریانی لا کر سامنے رکھی۔ جیسے ہی اس نے سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے ڈش اٹھائی تو سب لوگوں کے حیرت سے منہ پھیل گئے۔ وہ چاول کم اور کوئلہ زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ دادا کی آواز لرز گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا کہ وہ یہ کھانا کھانے والے ہیں۔ ہاں، وہ چاول توڑے سے جل گئے ہیں لیکن اچھے بنے ہیں۔ میں نے ملازمہ کو کھلایا تھا، وہ وہاں کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس نے اپنا تھوک نکلا اور اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ دانش تو مسلسل اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وائٹ قورمہ اس نے سامنے رکھا۔ سب لوگوں کو اکائی آئی تھی کیونکہ وائٹ قورمہ کچھ زیادہ ہی وائٹ تھا، مانو کچا گوشت سامنے رکھ دیا ہو۔ بہت اچھا بیٹا، بہت زیادہ تک گئی ہوگی نا؟
ہاں میں تک تو بہت گئی ہوں، لیکن مجھے آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا کر اچھا لگا، کیونکہ یہ تو میرا فرض ہے نا۔ گھر کی بہو کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی خدمت کیا کرے۔ وہ خوش دلی سے بولی تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ دادا اس کا دل ہرگز نہ توڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی پلیٹ سیدھی کی اور اس میں کھانا ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے بریانی ڈالی اور پھر ان کے سامنے سالن ڈال کر رکھا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ روٹی اس نے ملازمہ سے بنوائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ روٹی اس سے بنانی نہیں آتی۔ آج کے لیے وہ اتنی محنت کر چکی ہے، وہی کافی ہے۔ دادا نے ایک چمچ لی، مسلسل ان کے منہ میں ہی نوالا گھوم رہا تھا۔ وہ اسے نہ تو باہر نکال سکتے تھے اور نہ ہی اسے نگل سکتے تھے۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے، وہ ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بولے۔ مجھے پتا تھا آپ سب لوگ بھی کھائیں گے نا، بتائے کیسا لگا؟ وہ ہانیہ والوں کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ ہانیہ والوں نے ایک ایک نوالا لیا۔ ان کا بھی ری ایکشن سیم ہی تھا۔ وہ ایک ایک نوالا لے تو چکے تھے، لیکن اسے اندر نگلنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے بھابھی، بہت اچھا بنا ہے۔ اس کے دونوں نندے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولی، دیکھا، مجھے پتا ہے کہ میں اچھا کھانا بنا لیتی ہوں۔ مما تو ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں کھانا نہیں بنا سکتی۔ میں ابھی مما کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی پھلٹی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ ایک ساتھ سب لوگوں نے کھانا تھوک دیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا گندا کھانا بناتی ہے بھابھی۔ ماروی، تم نے کیوں نہیں بنایا کھانا؟ ہمیشہ بھائی کی پسندیدہ چیزیں تو تم بناتی ہو۔ میں تو آج گئی تھی بنانے کے لیے، لیکن ماہم کا کہنا تھا کہ وہ کھانا خود بنائے گی، تو میں چلی گئی تھی۔ اچھا بس یہ جلدی جلدی سمیٹو، دادا فوراً بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے، اسے اس طریقے سے یہاں سے غائب کرو جیسے ہم لوگوں نے کھا لیا ہو۔ وہ ملازمہ کی طرف دیکھ کر بولے تو ملازمہ نے فوراً وہ کھانا غائب کر دیا تھا۔ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ اور باہر سے منگوا کر کھاؤ کھانا۔ اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دادا نے خود اجازت دی تھی کہ سب لوگ باہر سے کھانا منگوا کر کھائے۔ اور ہاں، میرے لیے بھی کچھ منگوا دینا، حلق تک کڑوا ہو گیا ہے اس سے۔ لعنت ہے شائستہ پر، وہ اپنی بیٹی کو ایک کھانا ڈھنگ سے بنانا نہ سکھا سکی۔ وہ غصے سے بول کر اٹھے اور پلٹے ہی تھے کہ پیچھے کڑی ماہم کو دیکھ کر ان کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا کھانے کا بہانہ کیا تھا۔ ملازمہ کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے اور سب لوگ حیرت سے ماہم کو دیکھنے لگے۔ ماہم روتے ہوئے پلٹی تھی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دادا، دانش نے بے بسی سے اپنے دادا کو پکارا اور اٹھ کر ماہم کے پیچھے گیا۔ وہ جا کر مسلسل کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ماہم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور مسلسل اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہار کر دانش نے دوسرے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے سے ہٹا، ماہم کمرے سے باہر نکلی تھی اور ہاتھ میں ایک بیگ لیے اپنے گھر کے لیے نکلتی چلی گئی تھی۔ دانش پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اپنے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ فوراً کمرے کی طرف آیا اور کمرے میں گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا اور الماری بھی کھلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں ماہم کا کوئی بھی کپڑا نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور فوراً دادا کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو دادا اس کے سامنے بیٹھے آج کے برگر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دادا، ماہم چلی گئی ہے۔ کدھر گئی وہ؟ فوراً کھڑے ہوئے اور حیرت سے دانش کو دیکھتا، پتہ نہیں کہاں گئی ہے لیکن چلی گئی ہے، وہ افسردگی سے بولا۔ کال کرو اس کے نمبر پر اور گارڈ سے پوچھو کیا وہ گھر سے باہر نکلی ہے یا نہیں۔ دادا کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکلا اور گارڈ کے پاس آیا تھا۔ گارڈ سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر کے لیے گئی ہے۔ دانش نے اپنا چاچا کو کال کی اور اسے خبر دی کہ ماہم اکیلے ہی آ رہی ہے اور یہاں ہونے والی تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب وہ یہاں آئے گی تو میں اسے سمجھاؤں گا، سرفراز صاحب نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شائستہ، او شائستہ، جیسے ہی دانش نے کال کاٹی، سرفراز صاحب نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا۔ تم نے اپنی بیٹی کو کوئی عقل دی ہے یا نہیں؟ اتنی مشکل سے میرے کاروبار کی پریشانی حل ہوئی ہے اور اب وہ ایک اور پریشانی لے کر واپس گھر آ رہی ہے۔ وہ غصے سے بول رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے سرفراز؟
وہ بیٹی ہے ہماری۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر دیا اب اس نے؟ اگر وہ گھر آ رہی ہے تو اس میں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ گھر آ رہی ہے۔ شائستہ بیگم کو سرفراز صاحب کا اس طریقے سے کہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ارے بیگم، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہ آئے، 1000 بار آئے، لیکن کم از کم اپنے شوہر کے ساتھ آئے، خوشی خوشی آئے۔ یوں اس طریقے سے بنا بتائے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ وہ غصے سے بول رہے تھے۔ کیا مطلب کہ وہ بنا بتائے آ رہی ہے؟ شائستہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جو وجوہات دانش نے انہیں بتائی تھی انہوں نے ساری بات بتا دی، اور کم از کم بابا کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی۔ اگر اس نے بنا دیا تھا کھانا تو انہیں کم از کم خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے سامنے اس طریقے سے سختی سے پیش نہ کرتے۔ تو ابھی بھی تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہاں پر میرے گھر والوں کی غلطی ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ ہاں بالکل، آپ کے گھر والوں کی ہی تو غلطی ہے۔ اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے میں نے اپنی بیٹی کو۔ اگر اس طریقے کی باتیں اس کے سامنے کریں گے تو وہ تکلیف سے دوچار تو ہوگی نا۔ وہ غصے سے کہتی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سرفراز صاحب نفی میں سر ہلا کے رہ گئے۔ ان ماں بیٹی کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے افسوس سے کہا۔ رات کا آدھا پہر گزرا تھا کہ وہ اپنے میکے گھر پر آ گئی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اس کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے سینے سے لگی اور رونے لگی تھی۔ سب لوگ بہت گندے ہیں، بہت زیادہ گندے۔ روتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، انہیں دیکھ لیں گے، میں وہاں پر واپس نہیں جانا چاہتی۔ ماہم نے کہا تو وہ بڑبڑایا، ارے ایسا نہیں بولتے پاگل کہی، تم یہ وہاں پر کہہ کر تو نہیں آئی؟ اس کے بھائی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور پھر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ باپ نے تو اسے چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ باپ کے چہرہ پھیرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے کر چلتی ہوں، شائستہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا اور اسے لے کر کمرے سے نکلی۔ اب مجھے بتاؤ تم ایسے وہاں سے کیوں آ گئی ہو؟ وہ اسے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ ملازمہ نے لا کر پانی دیا، ماہم نے پانی پیا۔ ماہم نے روتے ہوئے ایک ایک بات اپنی ماں کو بتا دی۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے ماہم؟ انسان سے اگر ایک دفعہ کھانا اچھا نہیں بنا تو اگلی دفعہ بہت اچھا بنا لیتا ہے۔ اور رہی بات بابا نے جو میرے بارے میں کہا، وہ میرے سسر ہے، کہہ سکتے ہیں میرے باپ کے مقام پر ہے، لیکن ماما انہیں اس طریقے سے تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی، اس سے دانش نے نکاح کیا ہے، وہ بس ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ماہم کے کہنے پر شائستہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دانش نے دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ لیکن کس سے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ نکاح اس کی اپنی ہی غلطی تھی۔ ماروی نامی کسی لڑکی سے دانش نے کیا ہے نکاح۔ انہوں نے پرسوز انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی اس بارے میں، لیکن اب رونا بند کرو۔ اگر اس نے دوسرا نکاح کیا بھی ہے تو تم نے تو اپنا راستہ خالی چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ آرام سے دانش کے مزید قریب ہو سکے، گھر والوں کے دل میں اور جگہ بنا سکے۔ تمہیں اس طریقے سے وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں دانش کو بلا رہی ہوں، کل ہی تم اس کے پاس واپس جاؤ گی۔ نہیں ماما، میں کہیں نہیں جانے والی، وہ غصے سے بولی۔ میں کہہ چکی ہوں ماہم، اس وقت میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہاری ہر ضد پوری کی ہے، لیکن اب اگر خبردار تم نے اس معاملے میں ضد کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم واپس جا رہی ہو، مطلب واپس جا رہی ہو۔ وہ غصے سے بول کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے بستر پر اوندے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ حالانکہ شائستہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ دانش کے پاس واپس گھر چلی جائے، لیکن وہ نہیں گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے بھی فی الحال دانش کو نہ بلایا تھا تاکہ وہ یہاں پر کچھ دن رہ سکے۔ انہوں نے اسے فی الحال آزادی دے دی تھی کہ وہ آرام سے یہاں پر چند دن رہے۔ تمہیں آج یہاں پورا 1 ہفتہ ہو چکا ہے، نہ تو تم حویلی کے حال چال پوچھتی ہو اور نہ ہی تم دانش سے بات کرتی ہو۔ اس طریقے سے تو تم ماروی کو اور بھی موقع دے رہی ہو کہ وہ اس کے قریب ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا قریب ہوگی؟ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔
کل سے میں یونیورسٹی جاؤں گی، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کی ماں نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ کل سے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے ایک دفعہ خیال آیا کہ وہ دانش کو کال کرے، لیکن پھر اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور موبائل اٹھا کر جیسے ہی موبائل آن کیا تو نہ جانے کتنی ہی میسج اس کے موبائل پر آئے تھے۔ جس دن سے وہ یہاں آئی تھی اس نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک دانش کے کتنے میسج ہی آ گئے تھے۔ وہ جو سمجھی بیٹی تھی کہ دانش کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے میسج دیکھ کر ایک پل کے لیے خوش ہوئی تھی، لیکن پھر ماروی کا خیال آیا تو اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ بینش کو میسج کر کے موبائل واپس بند کر دیا تھا۔ صبح ہوئی، وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہوئی اور یونیورسٹی کے لیے چلی گئی۔ ماہم کدھر ہے؟ سرفراز صاحب نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے وہ یونیورسٹی گئی ہے، تو مطلب وہ اپنی ضد کی پکی ہے کہ وہ واپس حویلی نہیں جائے گی۔ شائستہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنے دو، آج اس سے میں بات کروں گا، انہوں نے کہا تو شائستہ بیگم نے اس بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماہم تمہیں پتہ ہے تم نے کتنے اہم لیکچرز مس کر دیے ہیں، بینش نے اسے دیکھ کر کہا، اور تمہارا نمبر مسلسل کیوں بن جا رہا ہے؟ بینش نے پوچھا تو ماہم نے بے دلی سے اپنا موبائل نکال کر اسے دکھایا۔ موبائل بند تھا۔ اسے آن کرو، کیوں بند کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ماہم نے اس بات پہ سر ہلایا اور واپس نمبر آن کیا۔ پھر سے دانش کے اور نہ جانے کتنے میسج ہی اس کے موبائل پر آئے تھے۔ ہیلو، اچانک سے جانی پہچانی آواز ماہم کی سماعتوں میں گونجی۔ ماہم نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی ماروی کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ کیا مطلب یہی ہے؟ تم اسے جانتی ہو؟ بینش نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو ہے وہ ماروی جس نے میرے سسرال والوں پر نہ جانے کون سا جادو کیا ہے۔ وہ اس کا نام چپتے ہی نہیں تکتی، کسی اور کے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی۔ وہ غصے سے بولی تو آس پاس سے گزرتے چند طالب علموں نے رک کر ماروی کو دیکھا تھا، اور ماروی نے حیرت سے آس پاس دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اور سر جھکاتے ہی بڑبڑائی تھی۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ کیا مجھے دکھتا نہیں؟ میرے شوہر کے ساتھ چپک کر بیٹھتی ہو، میرے شوہر کے ساتھ ایسے رہتی ہو جیسے مانو وہ تمہیں چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے گا۔ پہلے نکاح میرا ہوا تھا اس سے، پھر تمہارا نکاح ہوا۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی عورت ہو تم۔ افسوس، دانش کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تو تم پھر بھی نہ بن سکی، دوسری عورت ہو تم۔ دوسری؟ ماہم غصے سے بولی تھی، جبکہ ماہم کی ان باتوں سے ماروی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ بینش کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ہماری نئی دوست بنی ہے، ایک ہفتے سے یہ یونیورسٹی آ رہی ہے، بینش نے ناگواری سے کہا۔ اور تم نے اس سے دوستی کر لی؟ ٹھیک ہے، آج ہم فیصلہ کر لیں، تمہیں یہ لڑکی چاہیے یا میں چاہیے؟ ماہم تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ… اچھا، تم اب اس کی سائیڈ لے رہی ہو، مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں غلط ہو سکتی ہوں۔ اتنی جلدی تم بدل گئی، اتنی جلدی؟ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا؟ ماہم کے دل میں ماروی کے لیے بے حد بدگمانی بھری ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ مسلسل ماروی کو غلط سمجھ رہی تھی۔ بینش بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ماہم مسلسل سامنے کھڑی ماروی کی بے عزتی و توہین کر رہی تھی۔ تمام لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ ماروی روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے ماہم غصے سے بینش کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ بولتے وقت لڑکی دیکھتی کیوں نہیں ہے ذرا بھی؟ بینش نے اپنا سر پیٹ کر کہا تھا۔ ارے بیٹا، تم آج اتنی جلدی گھر آ گئی؟ ماہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں نے حیرت سے کہا، جبکہ ماہم اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر اوندے منہ گر کر رونے لگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اس چیز کے لیے، کبھی بھی نہیں، وہ غصے سے بولی اور واپس رونے لگی۔ ماروی، کیا ہوا ہے؟
تم رو رہی ہو؟ جیسے ہی وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو دانش نے اسے روتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح دانش نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا، جبکہ ماروی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ پیچھے رہو مجھ سے۔ کیا کہا ہے تم نے ماہم سے میرے بارے میں، جو وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ اور اس نے پوری یونی کے سامنے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہوں، حالانکہ میں نے تو ایسا کبھی چاہا بھی نہیں تھا۔ بھائی ہو تم میرے، سر پر چادر اور ہاتھ رکھنے والے پہلے انسان۔ تمہارے بعد دادا نے مجھے سنبھالا، لیکن تم نے نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے کیا بدگمانی بھر رکھی ہے۔ میں اب ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہوں گی، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے آتی اس کی دونوں بہنیں حیرت سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تھا آپ نے ماہم سے بھائی؟ ہانیہ نے پوچھا تو دانش نے ایک نظر اپنی بہن کے چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے خاموشی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ماہم مسلسل اپنے کمرے میں بند تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح بھی وہ بنا ناشتہ کیے ہی گھر چلی گئی تھی اور اب جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شام سے رات ہوئی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ماہم باہر تو آؤ، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس کی ماں فکر مندی سے کمرے کا دروازہ بجا کر بولی۔ ماما، میں نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، پلیز آپ یہاں سے چلی جائے، وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ ماہم، ابھی کے ابھی دروازہ کھولو۔ نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دانش کی دھاڑ پر ماہم کے چہرے پر نکاہت آئی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہاں نہیں آیا تھا، لیکن اب جب اس نے ماروی کی تذلیل کی تھی تو وہ یہاں پہنچ گیا تھا اور اس کا لہجہ غصہ بتا رہا تھا کہ وہ محض ماروی کے لیے یہاں آیا ہے۔ وہ اٹھی، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ پاس ہی شائستہ بیگم سہمی سی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے ماہم کا بازو دبوچ لیا تھا۔ کیا کہا تم نے ماروی سے؟ بولو کیا کہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر داڑا۔ کیوں برا لگا تمہیں؟ تمہاری بیوی کو میں نے اس طریقے سے کہا، لیکن یاد رکھو جب جب وہ میرے سامنے آئے گی میں اسے یوں ہی ذلیل کیا کروں گی، تب تک ذلیل کروں گی جب تک اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ تو تمہیں فرق کیوں پڑا ہے اگر اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ تو تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں تم سے ہمیشہ دور رہوں، تو دور رہ رہا ہوں۔ تمہیں تو تمہارا شوہر پڑھا لکھا چاہیے تھا، پر آخر اب کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، پہلے نہیں پڑتا تھا لیکن اب پڑتا ہے۔ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اچھا پسند کرنے لگی ہو، تبھی تم ایک ہفتے سے گھر چھوڑ کر آئی ہو بنا بتائے اور یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہو اور پسندیدگی کے دعوے کرتی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں، ماروی وہ لڑکی ہے جو ماروی میری بہن ہے۔ منہ بولی ہی صحیح، لیکن میں اسے اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں۔ یتیم ہے وہ، بہت بری حالت میں ملی تھی وہ مجھے۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے جسم کو درندوں نے نوچ کھایا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ وہ میرے لیے میری بہنوں جتنی عزیز ہے، لیکن تمہارے دل و دماغ میں نہ جانے کیا بھرا ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ بجائے اس چیز کے کہ تم اپنے کیے پر افسوس کرتی، شرمندہ ہوتی، تم نے اسے ہی ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ افسوس ہے افسوس، وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا تھا۔ اب ماہم کو ماروی کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی یاد آ رہی تھی۔ اس نے کس طریقے سے پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا۔ دل ہو تو گھر آ جانا، اگر مجھ سے الگ رہنا چاہتی ہو تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ غصے سے کہتا اسے وہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے بستر پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سر پھیٹا۔ شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا تھا یہ سب کچھ لڑکی؟ تم ہمیشہ سے اتنی جذباتی کیوں رہی ہو؟ ماما، اس نے کہا تھا اس نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اگر اس نے کہا تھا تو کیا تم نے ایک دفعہ بھی گھر کے کسی اور فرد سے پوچھنے کی زحمت کی؟
وہ غصے سے بولی تھی۔ اب تو میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتی ہوں، جو دل میں آئے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ سب کو ناراض کر چکی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ کچھ سوچتی اٹھی، اپنا بیگ لیا اور فوراً ہی اپنے ماں باپ سے مل کر حویلی کے لیے نکل گئی تھی۔ بظاہر تو اس کے ماں باپ ناراض تھے، لیکن اسے جاتے دیکھ کر وہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم خود بخود اس حصے کی طرف اٹھے جہاں ماروی کا کمرہ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی ضد و رنا کو ایک طرف رکھا اور ماروی کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ ماروی بستر کے کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھیں ابھی بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ ماہم کو اچانک سامنے دیکھ کر ماروی نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی نگاہوں میں شکوہ بھی تھا اور سوال بھی۔ ماہم بغیر کسی تاخیر کے سیدھی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ماروی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے تم پر اور دانش پر وہ سب الزام لگائے جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ میں اپنی اس گھٹیا سوچ اور بدگمانی پر شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، سب کے سامنے تمہاری توہین کی۔ مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم میری بہن جیسی ہو اور میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑنے کی کوشش کی۔ پلیز مجھے دل سے معاف کر دو۔ ماروی نے ماہم کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں شرمندگی تھی۔ اس نے ماہم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ بس ماہم، اب اور مت کہو، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور تم نے اپنی غلطی مان کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا دل صاف ہے۔ ماروی کے ان الفاظ نے ماہم کے دل سے جیسے کوئی بہت بھاری پتھر ہٹا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی راحت بھری مسکراہٹ آئی۔ ماروی سے گلے ملنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے اور دانش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دانش صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماہم کے آنے کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سرد مہری اور بے رخی تھی جو ماہم کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ دانش نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماہم نے اپنا بیگ سائڈ پر رکھا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر سیدھی دانش کے پاس گئی۔ وہ اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ دانش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی اس حرکت کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی۔ دانش، مجھے معاف کر دو، ماہم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ میں نے نہ صرف ماروی پر غلط الزام لگایا بلکہ تمہارے پیار، تمہارے اعتماد اور ہمارے رشتے کی بھی کوئی قدر نہیں کی۔ میں نے انا میں آ کر سب کچھ برباد کرنے کی کوشش کی، گھر چھوڑ کر بھاگی اور تم سب کو تکلیف دی، لیکن اب مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ماروی سے بھی معافی مانگ لی ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پلیز تم بھی مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دانش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے اب ایک گہرا طنز اور ہلکی سی شرارت ابھر رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور طنزی انداز میں ایک بھویں اچکائے۔ واہ بھائی واہ، بڑی جلدی عقل آ گئی محترمہ کو۔ ابھی تو پوری یونی کے سامنے تم شیرنی بنی پھر رہی تھی، اب بی کی بلی کیسے بن گئی؟ دانش، مذاق مت کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے، ماہم نے روحان سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ دانش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اچھا جی، ہوا کا رخ کیسے بدل گیا محترمہ کا؟ ماہم نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر دانش کو دیکھا اور بول پڑی، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں دانش۔ اب تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا میرے لیے محال ہو گیا ہے۔
دانش نے ایک کہکہا لگایا اور جھک کر اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ماہم کی چھوٹی سی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اوہو، تو ہماری لاڈلی اور ضدی ماہم کو آخرکار مجھ سے محبت ہو ہی گئی، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے صرف چڑ ہے اور تم مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ ماہم نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ زیادہ مت اچھلو ورنہ میں ابھی اٹھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ اچھا جی، واپس جاؤ گی؟ دانش نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اب تو بھول جاؤ کہ میں تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ ایک ہفتہ جو تم نے میری جان عذاب میں رکھی ہے نا، اس ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا تم سے۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے اور پیار سے بولی، اب جتنا مرضی حساب لے لینا، میں کہیں نہیں جانے والی۔ دانش کے چہرے سے وہ ساری سختی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرے اور سچے پیار نے لے لی تھی۔ اس نے ماہم کو اپنے مضبوط حصار میں بھینچ لیا۔